والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وقت یکتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ سوا اس وقت یکتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اور جن کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑنے اور مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمارے مرشد کریم ایک بار پھر آپ کے پاس تشریف ایک دفعہ پھر آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کے ذکر کی ہم اس میں ذکر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جماعت صاحب نے قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت نعت پیش کی، قبلہ چشتی صاحب نے خطاب فرمایا، اب ہمارے مرشد کریم بھی اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں گے۔ چل جائے آپ سے گفتگو کروں وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کی شانوں کو بلند فرماتے ہیں۔ آج کی محفل کا عنوان میں نے پڑھا، آج کی محفل کا ایک عنوان محبت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ خالی محبت لکھا ہوا تھا تو سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کل عالم ارشاد فرماتے تھے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو لوگوں کو صبح نظر آتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ یہ وہی سورج ہے جو میرے آقا کے اشاروں پر روشنی کرتا ہے۔ جب چاند اپنی چاندنیاں بکیر رہا ہوتا ہے، جب چاند اپنی چاندنیاں بکیر رہا ہوتا ہے، چشتی صاحب چاند جب چمکتا ہے، مولانا روم نے فرمایا ہے آپ مصنوعی کو جتنا جانتے ہیں اتنا کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ مولانا روم نے کہا ہے کہ جب چاند چمکتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں، لیکن کتے یہ امید نہ رکھے کہ چاند ان پہ تبصرہ کرے گا، کیونکہ وہ چاند ہی کیسا تو کتوں کی بھونک کی جواب کی جب چاند نکلتا ہے تو دیکھنے والے اس کی چاندنیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ جو چاندنی ہے اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن عاشق دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی چاند ہے جو میرے آقا کے اشاروں پہ قربان ہوا کرتا تھا، کے اشاروں پہ قربان ہوا کرتا تھا، میرے آقا کے اشاروں پہ قربان ہوا کرتا تھا۔ یعنی وہ کچھ بھی کہے، کسی غزل کہنے والے نے کہا ہے کہ تیرے پوچھے اس بہانے مجھے دل سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کوئی ایک بات پوچھے تو ہزار بات کرنا۔ اس نے کہا کہ یہ بات کیا ہے، کوئی ایک بات پوچھے تو ایک جواب دو، ایک سوال کے ہزار جواب کیوں؟ اس نے کہا ہم جس سے عشق کرتے ہیں نا اس کے نغمے گانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں آج کا عنوان محبت ہے نا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ کچھ نے کہا ہر سال میلاد منائیں گے 12 ربیع الاول کو، کچھ نے کہا ہر پیر کو ہر جو ہے وہ مہینے میں میلاد منائیں گے، کچھ
تو رب کریم سرکار کا ذکر بیان کرواتے ہوئے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب یاد رکھنا، جب بھی کسی کی بلندیوں کا ذکر ہو، جب بھی کسی کی رفعت کا ذکر ہو، جب بھی کسی کی اونچائیوں کا ذکر ہو، بتایا جائے کہ کوئی بہت اونچا ہے تو پوچھا جاتا ہے کتنا اونچا ہے، یعنی اس کی اونچائیوں کی حد کیا ہے۔ بتایا جائے کہ کوئی امیر ہے تو پوچھا جاتا ہے کتنا امیر ہے، اس کی دولت کی حد کیا ہے۔ کوئی پوچھے کہ کسی کی بہت بڑی سلطنت ہے تو سوال آتا ہے کہ اگر اس کی سلطنت ہے تو بتاؤ کتنی سلطنت ہے۔ یعنی سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے بتاؤ اس کی سلطنت کی حد کیا ہے، اس کی سلطنت کی حد کیا ہے۔ یعنی کسی کی ذکر کی یا کسی کی اونچائیوں کا ذکر کیا جائے تو سوال ہوتا ہے کتنا اونچا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کتنا اونچا کر دیا، کتنا اونچا کر دیا، تو وہ بھی رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اونچا تو کیا ہے پر اس کی اونچائیوں کی کوئی حد نہیں مقرر کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا لمحہ بعد میں آئے گا، ان کی شان و شان میں اضافہ پہلے کریں گے۔ آنے والا لمحہ بعد میں آئے گا، ان کی شانوں میں اضافہ پہلے کریں گے۔ دیکھ لو ہمارے شہر پہلے آتے تھے کمروں میں محفل ہوتی تھی، پھر آتے تھے مزید بڑا، پھر آتے تھے مزید بڑا۔ اب جو ہے وہ جگہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن ذکر ختم نہیں ہوتا۔ رب کریم فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمارے امام نے اپنے شعر میں اس کو یوں کہا کہ بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑھے گا، بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑھے گا، بڑے خاک ہو جائے بڑے خاک ہو جائے چل جائے والے۔ رب کریم نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اونچا کیا ہے، بس ایسا اونچا کیا ہے کہ آنے والا لمحہ بعد میں آئے گا۔ ہم آپ کی شانوں میں پہلے اضافہ فرمائیں گے، ہم آپ کی شانوں میں پہلے اضافہ فرمائیں گے۔ اب یاد رکھیے گا رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ شاہ صاحب دنیا کی ایک قاعدہ ہے، اگر کوئی کسی کمپنی کا نوکر ہو، اگر وہ کمپنی عروج پائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کمپنی تو اوپر نکل جائے لیکن جو اس کے امپلائے ہیں وہ وہی کے وہی رہے، اس کے امپلائے جو ہے وہ وہی کے وہی رہے۔ اگر آپ کا یو کے جو ہے اس کو دیکھیں اور دوسری طرف جو ہے کسی تھرڈ کنٹری کو دیکھیں، یقیناً جو پاور ہے وہ یو کے پاس ہے، وہ جو غربت ہے وہ اس ملک کی غربت ہے، لیکن یو کے کا شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے اپنی ہمت کی وجہ سے، اس ملک کا جو قاضی ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اس حکومت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ جب کمپنی عروج پائے، جب حکومت عروج پائے تو نوکر جا کر بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ذکر اونچا ہو گیا تو ذاکر کیسے نیچے رہ جب ذکر اونچا ہو گیا تو ذاکر کیسے نیچے رہ سکتا ہے، تو ذاکر کیسے نیچے رہ سکتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں جب میں اس ذکر کا ذاکر نہیں تھا میرا باپ مجھے پیٹتا تھا۔ کہا کیوں پیٹتا تھا؟ کہا میں اپنے باپ کے 4 اونٹ نہ سنبھال پاتا تھا۔ کہا میں اس ذکر کا ذاکر بنا تو آج ہزاروں ملک پر امیر جب ذکر اونچا ہو، جب ذکر اونچا ہو تو ذاکر بھی اونچا ہو جاتا ہے، جب ذکر اونچا ہو تو ذاکر بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور جب ذکر اونچا ہوتا جا رہا ہے تو ذاکر قبر میں بھی جا کے اونچا ہوتا جا رہا ہے، قبر میں بھی اونچا ہو رہا ہے۔ اگر نہیں یقین تو آج سے 100 سال پہلے خواجہ، آج سے 100 سال پہلے حضرت غوث اعظم کے مقدار کا کیا عالم تھا وہ جا کے دیکھ لو، اور آج کیا عالم ہے وہ جا کے دیکھ لو۔ آج سے کچھ سال پہلے داتا صاحب کے
ذات کو بھی اونچا اللہ ہے. رب کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر کو بلند فرمایا. اگر رب کریم یہ بھی فرما دیتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا بات سمجھ میں آ جاتی تھی, مفہوم واضح تھا. لیکن رب کریم نے فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اس کی وجہ مفسرین یہ سمجھاتے ہیں کہ آج ایک طبقہ ایسا ہے, ایک جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی ذاتی شان نہیں رکھتے. نبی جو ہے وہ ذاتی شان نہیں رکھتے, ان کو ان کی وجہ سے شانیں نہیں ملتی, بلکہ ان کو جتنی شانیں دی جاتی ہیں وہ صرف قوم تک پیغام پہنچانے کے لیے دی جاتی ہے. اس وجہ سے ان کو شان ملتی ہے. رب کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرے حبیب آپ اونچا کیا ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں, آپ کی خاطر آتے 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 اور پھر آپ کی خاطر آپ کو بلند فرمایا. اور پھر حدیث قدسی میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے ایمان کا مکمل ہونا, کسی شخص کا صاحب ایمان ہونا, اس کے ایمان کے مکمل ہونے کو مشروط کر دیا ہے آپ کے ذکر کے ساتھ. جب تک وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا, جب تک وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا, اس صاحب ایمان نہیں ہوگا. رب کریم نے جب سرکار کے ذکر کی بلندیوں کا ذکر فرمایا تو کسی مد مقابل کا ذکر نہ فرمایا. فرمایا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا, آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. ویسے ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی اونچائیوں کا ذکر کیا جائے تو مد مقابل کا ذکر کیا جاتا ہے. بھئی فلاں اس جتنا مشہور ہے, فلاں اس جتنا حسین ہے, فلاں جو ہے وہ اس جتنا, اس کے مد مقابل کا ذکر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آسمان سے باتیں کرتا, آسمان جیسا اونچا ہے, اگر کسی چیز کی بہت سخت گرم ہے تو اس کو مثال دیا جاتا ہے, مد مقابل کا ذکر کیا جاتا ہے. بھئی آگ جیسا گرم ہے, وہ آگ نہیں ہوتا پر مد مقابل کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ آگ ایسا گرم ہے, اگر کوئی ٹھنڈا ہو, اگر وہ برف نابی ہو تو مد مقابل کا ذکر کر کے سمجھایا جاتا